نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مکتوبات معصومیہ، مکتوب نمبر 9۔ قاضی عنایت اللہ کے نام ضروری نصیحتوں اور طریقہ عالیہ کی تعلیم میں تحریر فرمایا جو کہ انہوں نے حضرت والا سے غائبانہ طلب کیا تھا۔ گرامی نامہ جو آپ نے اس مسکین کے نام ارسال کیا تھا، اس کے صادر ہونے سے مسرور اور مشرف ہوا۔ میرے مخدوم حق جل و علا کے ماں سوا کی محبت شدید ترین امراض قلبیہ میں سے ہے۔ اس کے ازالہ کی فکر کرنا اہم ضروریات میں سے ہے۔ اگر گھر میں کوئی ہے تو اس کے لیے ایک حرف کافی ہے۔ آپ کا مکتوب شریف پہنچنے اور مطالعہ کرنے کے بعد گم ہو گیا۔ اس کے جواب میں توقف اسی لیے ہوا کہ جس وقت بھی مل جائے دوبارہ نظر ڈالنے کے بعد اس کا جواب لکھا جائے۔ ابھی تک نہیں ملا، اس لیے مجبوراً چند کلمات کے ساتھ تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ نے شوق کا اظہار کیا تھا اور درد طلب کی خبر دی تھی۔ اس شوق کو نعمت عظمیٰ جانیں اور اس درد کو سرمایہ سعادت تصور فرمائیں۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر وہ یعنی اللہ تعالی دینا نہ چاہتا تو طلب نہ دیتا۔ حق سبحانہ اس شوق کی آگ کو بھڑکائے اور شعلہ طلب کو سر بلند کرے تاکہ ما سوی اللہ سے بالکل بیگانہ کر دے اور بے فائدہ غم و علم سے پوری طرح رہائی دلا دے۔ آپ نے طریقہ کی خواہش کی تھی۔ میرے مخدوم کام کا مدار ہمارے طریقہ میں صحبت پر ہے۔ پیر کامل کی صحبت اور توجہ سے طالب صادق ترقیات حاصل کرتا ہے اور مدارج قرب میں عروج کرتا ہے۔ یہ معاملہ نامہ و پیام سے درست نہیں ہوتا۔ بہرحال طریقہ لکھا جاتا ہے، عمل میں لائیں، خالی رہنے سے بہتر ہے۔ اگر میں شکر سے سوائے نام کے کچھ حصہ نہیں رکھتا تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میرے حلق میں زہر ہو۔ آپ جان لیں کہ اس راستہ کی پہلی شرط توبہ ہے۔ توبہ کریں اور کہیں اے اللہ جو گناہ اور قصور مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، دانستہ طور پر ہوئے ہوں یا نادانستہ طور پر، میں نے ان سب سے توبہ کی اور آپ کی طرف رجوع کیا، اور 3 بار یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں۔ اس کے بعد زبان کو تالو سے لگا لیں اور ہونٹوں کو بند کر لیں اور قلب صنوبری کی طرف جو کہ قلب کی حقیقت جامعہ کا آشیانہ ہے اور اس کا مقام بائیں پہلو میں بائیں پستان کے نیچے ہے، متوجہ ہو جائیں اور دل کی زبان سے لفظ مبارک اللہ اللہ کی تکرار کریں جس طرح کہ دل میں کوئی بات گزارتے ہیں۔ اس ذکر میں سانس نہ روکیں اور نہ ذکر میں سانس کا دخل ہونے دیں، اور سانس اپنے طور پر آتا رہے اور زبان کو ہرگز حرکت نہ دیں، اور اس ذکر پر ہمیشگی کریں، بیٹھنے، اٹھنے، کھانے، سونے کی حالت میں، اور وضو ہو یا نہ ہو ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں اور دل یار میں رہے۔ مولا جل شانہ کا محل نظر دل ہے۔ دل کو پاک رکھنا چاہیے اور حق سبحانہ کے ما سوا کی طرف متوجہ ہونے سے بے تعلق کر دینا چاہیے۔ جب تک تیری زندگی ہے ہر وقت ذکر کرتا رہ، دل کی پاکیزگی
رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔ اس میں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی عطا کر دے، حقیقت بھی عطا کر دے بھائی، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی ایک کتاب کے اندر جیسے جسمانی اعتبار سے قبض ہوتی ہے اور طب کے اندر قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر قبض ہو گئی تو طب یہی کہتی ہے کہ اگر انسان کو قبض ہو جائے تو باقی بیماریوں کے بھی ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیاء نے نا یہ بات فرمائی ہے کہ بالکل اسی طرح سے روحانی اعتبار سے جو تکبر کی بیماری ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ برتر جاننے کی بیماری اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے ارذل سمجھنا، یہ والی جو روحانی بیماری ہے، یہ تصوف میں، روحانیت میں، تزکیے میں اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا روحانی مرض ہے اور یہ اتنا بڑا روحانی مرض ہے کہ اس کا نقصان بعض دفعہ ناقابل تلافی ہو جاتا ہے، اور اتنا اس کا سخت نقصان ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اس تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی دل کے اندر ہونے کی وجہ سے انسان ایمان سے بھی محروم ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ جیسے اس میں حدیث کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ لاڈلے تھے۔ تو آگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اپنے والد کی وجہ سے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ لاڈلے اور چہیتے تھے۔ تو یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے۔ تو ایک دفعہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں، جب عرفات کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی کرنی ہوتی ہے مغرب کے قریب، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی سارے صحابہ تھے، لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ مزدلفہ روانگی کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے انتظار میں ہیں۔ تو اب سب کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مزدلفہ کی طرف چلنے کا حکم فرمائیں۔ تو اب یہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، ان کے اندر یمن کے شاہی خاندان کے کافی سارے لوگ بھی تھے جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ بھی مطلب دیکھ رہے تھے دائیں بائیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے انتظار میں ہیں، یہاں سے روانگی کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اتنے میں جو تھے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے لاڈلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سفر میں اونٹنی پر، گھوڑے وغیرہ پہ سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کے قضائے حاجت کے لیے جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قافلے کو روکا ہوا تھا۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھنے لگے، تو وہ جو یمن کے جو شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان سب نے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور ان کا جو بظاہر حلیہ تھا وہ تھا، ان کی بالکل جو ناک تھی وہ چپٹی ہوئی تھی اور کالا رنگ تھا، یہ حبشی تھے۔ تو جو یمن کے شاہی خاندان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے ان کا لباس بھی بڑا اعلیٰ اور شکل صورت بھی بڑی عمدہ اور رنگ صحت ہر چیز بڑی اعلیٰ تھی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے لیے سارے قافلے کو روکا ہوا تھا، تو انہوں نے آپس میں بڑی ہی حیرت کا اظہار کیا، اس کے لیے روکا ہوا تھا، یعنی کم و بیش ان کے الفاظ یہ تھے، اس کے لیے روکا ہوا تھا ہمیں۔ تو خیر اس کے بعد وہ قافلہ چل پڑا، مزدلفہ کی طرف روانگی ہو گئی۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا، تو پھر جب ارتداد کا فتنہ پھیلا کہ لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگے، کفر کی طرف لوٹنے لگے، تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو یمن کے شاہی خاندان کے جتنے لوگ تھے یہ بھی، اور ان کا جو آگے سارے کے سارے جو خاندان تھے، یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے۔ تو اب ایک سیرت کی کتاب ہے طبقات ابن سعد، بڑی معروف کتاب ہے۔ سیرت کی کتابیں جو آج کل لکھی جاتی ہیں ان کے اندر طبقات ابن سعد کے حوالے بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے بھی ہوتے ہیں، طبقات ابن سعد کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ طبقات ابن سعد کتاب ہے اس کتاب کے مصنف نے پھر یہ جو واقعہ جب لکھا، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا، تو یہ واقعہ لکھنے کے بعد ان مصنف نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابہ میں سے تھے، ان کا قول لکھا ہے، اور قول انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو یمن کے شاہی خاندان کے جتنے بھی لوگ مرتد ہوئے تھے، ان کے مرتد ہونے کی وجہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے آج ہم اپنے وقت میں کرونا ایسی بیماری ہے، اور کینسر ایسی سخت بیماری ہے، اور جناب ہیپاٹائٹس ایسی سخت بیماری ہے، پھر آگے اس کا نقصان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو روحانی بیماریوں کے اندر جو دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں، جو انسان کے نفس کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں میں تکبر کی بیماری اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ تو مسلمان کو حقیر سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے، تکبر اتنی سخت بیماری ہے۔ جیسے ایک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ جس کسی نے کسی بھی مسلمان کو اس کے کسی گناہ پر آر دلائی، اس کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو شرمندہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ یہ جو کسی مسلمان کو اس کی کسی کمی یا گناہ پر آر دلا رہا ہے، اس آر دلانے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس آر دلانے والے کو بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر۔ تو اس لیے کسی کی حقارت اور کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو گناہ گار سمجھنا، اس کی بالکل بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔
بھلے اس کی ظاہری حالت کتنی ہی کمزور ہو۔ اللہ کرے ہمیں نا اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ جیسے احادیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتا ہے، اور کچھ احادیث کے اندر ان کا نام حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتا ہے۔ تو یہ جو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت میں نا مذاق کرنے کی عادت تھی، اور حیات و صحابہ کی جو دوسری جلد ہے، اس دوسری جلد کے اندر یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بہت زیادہ جو نا مذاق کرنے کے 4-5 واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی نے دیکھنے ہو تو حیات و صحابہ کی دوسری جلد کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا بعض روایات میں ان کا نام حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتا ہے، تو یہ بھی اس وقت میں مطلب سوسائٹی کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اندر ایک عام سے آدمی تھے۔ کوئی ان کا بہت کوئی اونچا کوئی مقام، کوئی پروٹوکول، کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن ان کا لقب صحابہ کرام میں حمار تھا۔ حمار ہمیں پتہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بیچارے اس سٹیٹس کے صحابی تھے، عام سے تھے بالکل۔ اب گدھے کو کہتے ہیں حمار، عربی میں اس کو حمار کہتے ہیں، اردو میں۔ تو اب یہ جو تھے نا، چونکہ جب شراب ابھی نئی جب حرام کی گئی تھی، تو اب چونکہ ایک آدمی کو عادت ہوتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر، خاندانی طور پر جب شراب پی جا رہی ہے، نسلوں کی نسلیں شراب پی رہی ہیں، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کو جب شریعت میں حرام کر دیا گیا تو چونکہ طبیعت کے اندر وہ چیز رچ بس گئی تھی، تو بعض دفعہ پھر اس چیز سے نا جان چھڑانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب شراب کے حرام ہونے کا حکم ہوا، تو یہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، تو چونکہ ایک طبیعت بنی ہوئی تھی شراب پینے کی، تو انہوں نے شراب پی لی۔ تو ان کو پھر اس وقت میں جو شریعت کے اندر شراب پینے کی جو سزا تھی، ان پر حد جاری کی گئی، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کو شراب پیتے ہوئے مطلب دیکھا گیا، تو پھر ان کو سزا دی گئی۔ تو پھر تیسری بار ان کو دیکھا گیا انہوں نے شراب پی کی، پھر تیسری بار ان کو سزا دی گئی۔ تو جب تیسری بار ان کو سزا دی جانے لگی، ان پر حد جاری کی جانے لگی، تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا یہ جملہ نکلا، اللہم لعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، کہ یہ کتنی دفعہ شراب پینے کے جرم میں پکڑا جا چکا ہے، اس کو سزا بھی مل چکی ہے، پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو یہ آگے والے الفاظ بھی عربی میں انہوں نے فرمائے تھے، یہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کی یہ بات سنی، تو ان صحابی کو یہ فرمایا کہ اپنی زبان کو عبداللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے سے روک کر رکھو، جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک مجھے علم ہے، یہ نعمان اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو ظاہری حالت تو ان صحابی کی ایسی ہے کہ ان سے وہ بار بار ایک کوتاہی یا ایک غلطی ہو رہی ہے، لیکن ان کے باطن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی بھی محبت ہے۔ تو اس کے بارے میں اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ تو یہ ایسے صحابی تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بعض دفعہ جب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے اندر کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہوتا تو یہ ان سے شہد خرید لیتے، چونکہ وہ قافلہ جب آتا تھا تو وہ 2-3 دن ان کا وہاں پڑاؤ رہتا تھا، تو وہ ان سے شہد خرید لیتے،
دیسی گھی خرید لیتے، یا کوئی اور قافلہ آتا ان سے کوئی اور جو اچھی چیز ان کے پاس ہوتی وہ خرید لیتے، اور نیت ان کی یہ ہوتی تھی کہ یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دوں گا۔ تو وہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ تو جب ایک آدھا دن گزر جاتا تو وہ قافلے والے جب اس شہد کی یا گھی کی یا کسی اور چیز کی جو نا اس کی قیمت کی ڈیمانڈ کرتے کہ پیسے دو، ہم نے آگے جانا ہے، تو وہ اس سامان والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے اور کہتے یا رسول اللہ، میں نے وہ جو آپ کو شہد لا کے دیا تھا نا ہدیہ، یا گھی لا کے دیا تھا نا، تو اب اس کی پیمنٹ بھی ان کو کریں۔ تو یہ اس طرح کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ بھائی تم نے تو مجھے وہ ہدیہ کیا تھا۔ وہ کہا جی ہدیہ تو میں نے کیا تھا، لیکن میرے پاس اس کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے، پیسے آپ نہیں دے رہے، ہے آپ کو ہدیہ۔ تو یہ اس طرح کی ان کی طبیعت ہے۔ تو حیات الصحابہ کی نا دوسری جلد میں ان کے بڑے مزاحیہ قسم کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے صحابی تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری حالت کسی کی دیکھ کر وہ کیسی بھی مطلب وہ دین سے دوری والی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہو، پھر بھی کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دل کے اندر اس کی نفرت نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اس میں ایک اور آتا ہے نا کہ وہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو جب فتح ہوا تو اب فتح ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخلہ، پھر اس کے جو مطلب اس میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑنا، وہ سارا کام کرتے کرتے نا ظہر کا وقت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ظہر کی اذان دینے کے لیے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ظہر کی اذان دو۔ تو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو اس موقع پر ابھی جو کچھ کافروں کے جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اس وقت وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر ایک عتاب بن اسید تھے، خالد بن اسید تھے، اور صفوان بن امیہ تھے، ابو سفیان تھے، اور حارث بن حشام تھے۔ یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ بیت اللہ میں کیا ہو رہا، بت ٹوٹ رہے، اور اب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تو یہ جو تھے نا حضرت حارث بن حشام، یہ ابو جہل کے بھائی تھے سگے، اس کا نام تھا عمر بن حشام اور ان کا نام تھا حارث بن حشام۔ تو یہ حارث بن حشام یہ بعد میں صحابی بنے تھے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں، تو انہوں نے حارث بن حشام نے بیٹھے بیٹھے ہی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیا سوجھی کہ انہوں نے اس کالے کوے کو اذان دینے کے لیے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ باقاعدہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، کالے کوے کو۔ تو اس موقع پہ وہ جو ایک صحابی، وہ جو اس وقت وہ صحابی نہیں بنے تھے، عتاب بن اسید ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا یہ دن دیکھنے سے پہلے پہلے میرے والد اس دنیا سے چلے گئے، یعنی وہ جو بلال تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے نا، وہ اس دن کو دیکھنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے گئے، اچھا ہی ہوا کہ وہ یہ سین نہیں دیکھ سکے۔ تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس موقع پر کوئی کمنٹس پاس نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ جو بیت اللہ کی جو کنکریاں پڑی ہوئی ہیں نا، کل کو یہی میرے خلاف گواہی دے دیں۔ تو جب وہ یہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے بذریعہ وحی ان لوگوں کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں کہ جی وہ سارے وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔
تو اس موقع پر صورت حجرات ہے نا قرآن پاک کے اندر، اس کی آیات ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیات نازل ہوئی کہ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے جو انسان ہیں ان کو اللہ پاک نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ان کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں۔ تو اور ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ ان سب لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ تو کسی کا قریشی ہونا، کسی کا عربی ہونا، کسی کا عجمی ہونا، تو یہ چیز کسی کے لیے فضیلت یا بڑائی یا کمتری کی دلیل نہیں ہوتی۔ فضیلت اور بڑائی اور برتری کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جب وہ جو سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہماری ساری جو گفتگو تھی ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی آسمانوں پر پہنچ گئی، تو وہ سارے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، جو باتیں کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے نا بھائی ہمیں ان چیزوں کی نا فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں یہ اپنی بڑائی کا مرض تو نہیں پیدا ہو رہا، اور اپنی بڑائی کا مرض پیدا ہونے کے بعد اس میں کہیں اضافہ تو نہیں ہو رہا۔ یہ بیماری کم و بیش ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے، سب کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس اور ادراک نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اس چیز سے بہت ہمیں نا احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ جیسے ایک دفعہ کسی کو کولیسٹرول بڑھ گیا، یورک ایسڈ بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اپنے ٹیسٹ کرائے، اپنا علاج کرایا، اس کا کولیسٹرول لیول یا یورک ایسڈ کا لیول، کریٹینائن کا لیول وہ نارمل ہو گیا، تو اب وہ ان چیزوں کے لیول کے نارمل ہونے کے بعد ساری زندگی کے لیے مطمئن نہیں ہو جاتا، وہ پھر ساری زندگی کے لیے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے، پراپر واک شروع کر دیتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دیتا ہے، اور ہر 4-6 ماہ کے بعد وہ اپنا کمپلیٹ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرانے شروع کر دیتا ہے کہ دیکھوں بھائی کہیں میرے اندر دوبارہ سے تو نہیں یہ بیماریاں پیدا ہو رہی، میرا کولیسٹرول دوبارہ تو نہیں بڑھ رہا، یورک ایسڈ میں دوبارہ تو نہیں اضافہ ہو رہا، کریٹینائن لیول اسی پہ ہی ہے یا اس میں اضافہ تو نہیں ہو گیا۔ تو اسی جیسے جسمانی بیماریاں ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں تو ان کی طرف سے مطمئن ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس پہ چیک رکھا جاتا ہے، اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کی فکر کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ذکر کی وجہ سے اور یہ جو صحبت کی برکت سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں، روحانی امراض ہمارے اندر نا دب جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کلی طور پہ دب جاتے ہیں۔ تو جب کبھی ان روحانی بیماریوں کو پھر سے کوئی سازگار ماحول ملتا ہے، یہ دوبارہ سے ان کے جو ہوتے ہیں نا وہ اندر جرمز وہ اپنی جو ہے نا وہ پیدائش میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے جسمانی بیماریوں سے غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہمیں اپنے اندر میں ان روحانی بیماریوں سے غفلت کی بھی گنجائش نہیں ہونے دینی۔ ان کو ہم نے دیکھتے رہنا ہے، ان کو مینٹین رکھنا ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کا کیور نہیں ہوتا، ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس لیول پہ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ ساری کی ساری جو روحانی بیماریاں بشمول تکبر اور بڑائی اور عجب کے، یہ ختم نہیں ہوتی، دب جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں،
لیکن ان کا وجود ہمارے باطن کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور رہتا ہے۔ تو اس جسمانی امراض کی طرح ہمیں روحانی بیماریوں کی بھی مینجمنٹ کے لیے ایک لمبا عرصہ محنت، تگ و دو، کوشش، جد و جہد، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں جلدی مناسب نہیں ہوتی کہ بس جلدی جلدی سارا کچھ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، ہیپاٹائٹس کو بھی 6 ماہ لگ جاتے ہیں، ٹی بی کو بھی 6 ماہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا کتنا لمبا کورس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ، اب ڈپریشن کا جو کورس ہوتا ہے کم از کم کورس 9 ماہ کا ہوتا ہے، پھر سے ایپیسوڈ آ جائے پھر 2 سال کا ہوتا ہے، تیسری ایپیسوڈ آ جائے 7 سال کا ہوتا ہے، چوتھی ایپیسوڈ آ جائے 15 سال کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ڈپریشن کی۔ تو جیسے جسمانی امراض کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا یہ سالوں چلتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے روحانی بیماریاں، تکبر، عجب، حسد، کینہ، غصہ، بخل، ریاکاری، دنیا کی محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے ایک لمبا عرصہ انسان کو کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر انسان کے اندر سے نا یہ چیز نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے ایک اور اس میں فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر یہ کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کی معمولی حیثیت ہونے کی وجہ سے قبول نہ کیا جائے، اور اگر کسی جگہ پر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی قبول نہ کیا جائے، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات یہ کہنا شروع کرے تو یہ اتنی معمولی سی حیثیت کا آدمی ہے کہ اس کی بات کی طرف کوئی بھی آدمی متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ آدمی چلا گیا وہاں سے۔ تو اب صحابہ کہتے تھے اس کے بعد کچھ دیر ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے، کچھ دیر گزری، ایک اور آدمی ہمارے پاس سے گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، پوری بات کا مفہوم یہ تھا کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا آدمی ہے، ایسی عزت والا، ایسے شرف والا، ایسے مقام والا ہے کہ اگر یہ کسی جگہ پر نکاح کا پیغام دے تو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو فوراً اس کی سفارش کو قبول کیا جائے، اور 5-6 آدمیوں کے اندر بیٹھ کر یہ کوئی بات کرے تو ہر آدمی ہمہ متوجہ ہو کر اس کی بات سنے۔ وہ بھی چلا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ یہ آدمی جو بعد میں گزرا ہے، اس جیسے آدمیوں سے ساری زمین بھر جائے پھر بھی وہ آدمی ان میں سے افضل ہے جو پہلے گزرا تھا، یعنی جس کا بظاہر لوگوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لوگوں کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، اس ایک آدمی کا مقام ایسے لوگوں سے، یعنی دوسری قسم کے لوگوں سے اگر پوری دنیا کی زمین بھر جائے پھر بھی وہ ایک آدمی اللہ کے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ معزز، محترم اور عزت والا ہے۔ حالانکہ اس کی دنیاوی اعتبار سے اس بیچارے کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی عزت احترام نہیں ہے، کوئی اس کی بات کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہے، نکاح کا پیغام بھیجے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کی بھی ظاہری حالت وہ کتنی بھی ہمیں دین سے دوری والی نظر آئے، اللہ کی نافرمانی والی نظر آئے، اس کے اندر کا جو گناہ ہے اس سے تو کراہت ہو، ٹھیک ہے، وہ جو اللہ کی ذات سے غافل ہے اس کی اس غفلت سے تو ہمیں کراہت ہو، لیکن اس کی ذات سے کسی بھی قسم کی ہمیں حقارت کی، ٹھیک ہے نا، تحقیر کی، اس کا مذاق اڑانے کی، اس کو برا سمجھنے کی، اس کو گناہگار سمجھنے کی، اس چیز کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔
ابھی جس میں ایک آخری بات ہے کہ ایک صحابی تھے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کرام کے اندر یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے، یعنی عام سا جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ کوئی معروف نہیں تھے، بہت زیادہ مال والے نہیں تھے، بہت زیادہ کوئی اسٹیٹس والے، بہت زیادہ کوئی اس طرح کے آدمی نہیں، بالکل سادہ سے آدمی تھے۔ تو یہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی بھی تھے۔ تو یہ جو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بالکل بیچارے دنیاوی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے بالکل ایک عام سے آدمی تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ یہ بات بھی فضائل اعمال کے اندر حکایت صحابہ میں شاید لکھی ہوئی ہے کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے، بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے اور بہت سے میلے کچیلے کپڑوں والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں کہ اے اللہ آپ کو قسم ہے آپ میرا یہ کام کریں، تو ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی معاشرے کے اندر بہت کوئی ان کا کوئی اونچا مقام تھا، عام سے آدمی تھے۔ تو بہت سے عام آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچے مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک تستر کا قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام بار بار اس قلعے پر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب تلاش کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس صحابہ کرام کے لشکر کے اندر یہی صحابی جو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ بھی موجود تھے۔ تو صحابہ کرام نے نا ان کو پکڑ لیا، اور ان کو پکڑ کر، مطلب پکڑ کے تو ہم نے ویسے ہی اپنے لفظوں میں کہہ دیا کہ ان کو بٹھا کے نا اپنے پاس، تو ان کے پیچھے پڑ کے ان کو کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں نا یہ بات فرمائی تھی کہ بہت سارے پراگندہ بالوں والے، بکھرے بالوں والے اور دو کپڑوں والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو ہم کتنے دنوں سے اس قلعے پر حملہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں فتح نہیں ہو رہی، تو تم آج بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس قلعے کی فتح کے لیے دعا کرو۔ تو جب تک تم دعا نہیں کرو گے نا تو ہم لوگ یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ تو پھر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ اللہ اس قلعے کو ہمارے لیے فتح فرما دے اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب کر دے، اور دعا کی کہ اللہ اس جنگ کے اندر مجھے بھی شہادت نصیب کر دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ تو اس دعا کے بعد جب صحابہ کرام نے قلعے پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح عطا کر دی، لیکن اس حملے کے اندر یہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چلے گئے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے بھائی ہمیں نا اپنی جو ہے نا وہ جیسے جسمانی اعتبار سے ہم اپنے آپ پہ نا چیک رکھتے ہیں، اسی طرح سے نا ہمیں روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ پہ نا چیک رکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہیں یہ بیماری پیدا تو نہیں ہو رہی، ہمارے اندر کہیں کسی مسلمان کے لیے غفلت کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا، مطلب غفلت کا جذبہ یا حقارت کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے دل کے اندر کسی کی حقارت تو نہیں ہے، کسی کی تحقیر تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، انسان محنت کرتے 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 تب کہیں جا کر انسان کی ان روحانی بیماریوں سے شفا کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں نا بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔